السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رقیہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 7 برس قبل پیدا ہوئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی بہن سیدہ زینب سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ اسلام سے قبل اس زمانے کے دستور کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ کر دیا تھا۔ پھر اسلام کا دور شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور آخرت کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ ایک مرتبہ جبکہ قرآن مجید کی آیت جس کا ترجمہ یہ کہ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو صفا پہاڑی پر جمع فرمایا، جس میں ابو لہب، عبد العزیٰ سمیت دیگر قریش کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی میں کچھ گھڑ سوار ہیں جو تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو پھر میں تمہیں آخرت کے سخت عذاب سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب طیش میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، محمد تو ہلاک و برباد ہو جائے، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کی اس شدید گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی جو آپ کی اظہار رسانی میں ابو لہب کی شریک تھی کی مذمت میں پوری سورت اتاری۔ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی تھی، اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے۔ یہ آیات سن کر عتبہ کی ماں اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہنے لگی، محمد نے ہماری حجب یعنی برائی بیان کی ہے۔ پھر عتبہ کے ماں باپ دونوں نے سختی سے عتبہ سے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دے، اور اس کے باپ ابو لہب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا حرام ہے، چنانچہ اس نے طلاق دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش عتبہ کے پاس چل کر آئے اور اسے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، پھر قریش کی جس عورت سے بھی تم کہو گے ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اس نے کہا، اگر تم ابان بن سعید یا سعید بن عاص کی بیٹی سے میری شادی کرا دو تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس مطالبہ پر انہوں نے سعید بن عاص کی بیٹی سے اس کا نکاح کرا دیا اور اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ واضح رہے کہ یہ طلاق رخصتی سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ دختر کو اس دشمن کافر کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خلاصی یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث تکریم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہتر شوہر یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور ان کے لیے یہ خلاصی باعث تذلیل تھی کہ اس کو دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دختر میسر نہیں آ سکتی تھی۔ فائدہ واضح رہے کہ عتبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں غزوہ حنین میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اگرچہ شروع میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوا تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا پتہ چلا تو
ان کے دل میں اس کی بڑی حسرت پیدا ہوئی کہ کاش سیدہ رقیہ کے ساتھ عتبہ کی بجائے ان کا نکاح ہوتا۔ چنانچہ پھر بتقدیر الہی ایسا ہی ہوا، لیکن نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہوا تھا۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ بعثت نبی یعنی اعلان نبوت سے قبل ہی یہ نکاح ہو گیا تھا، وہیں مکہ مکرمہ میں نکاح ہوا اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی ہوگی۔ شادی کی اس مبارک تقریب میں بہت سے مسلمان شریک ہوئے اور جانور ذبح کیے گئے۔ ان دونوں میاں بیوی کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نہایت حسن و جمال سے نوازا تھا، اس لیے لوگوں میں ان کے حسن و جمال کے متعلق یہ شعر کافی مشہور ہو گیا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: بہترین جوڑا جسے کسی انسان نے دیکھا ہے وہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کا جوڑا ہے۔ اس مبارک نکاح کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ حضرت سودا بنت قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے درج ذیل اشعار کہے، جسے کئی مورخین نے نقل کیا ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے میری گفتگو کو ذریعہ بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی اور راہ راست دکھلائی۔ بلا شبہ اللہ ہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی درست رائے استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فیصلہ کیا، اور وہ اپنی درست رائے واضح ہو جانے پر حق سے پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی۔ ان دونوں رقیہ عثمان کی یوں تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے: گویا چودھویں کے چاند کو افق میں پھیلے ہوئے سورج کے ساتھ ملا دیا گیا ہو۔ اے آل ہاشم کے فرزند صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری جان قربان ہے، اور آپ اللہ کے امین ہیں جو مخلوق کی نفع رسانی کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ نکاح رخصتی اگرچہ مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی، اور پھر ان کے ہمراہ مدینہ طیبہ چلی گئیں، اور زندگی کا آخری حصہ بھی وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزارا۔ اسلام کا ابتدائی دور چل رہا تھا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے، اور مسلمان اس وقت کفار مکہ کے ہاتھوں مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مسلمان ہونے والے افراد کو تحفظ فراہم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ ان کو اس پرتکالیف زندگی کو دیکھ کر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اگر ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں تو ان کے لیے بہتر رہے گا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس کی موجودگی میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، اور وہ ملک بھی پرامن ہے، یہ مسلمان وہیں رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان مصائب سے خلاصی کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز پر بعض مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، تاکہ اللہ کے راستے میں اس طرح ہجرت کر کے اپنا دین بچا لیں اور ان مصائب سے بھی امن مل سکے جن سے یہ دوچار تھے۔ یہ حضرات چپکے سے سمندری راستے کے ذریعے 2 کشتیوں پر سوار ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ اگرچہ کفار نے ان کا پیچھا بھی کیا، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کے ساحل سمندر پر پہنچنے سے پہلے ہی یہ حضرات کشتیوں پر سوار ہو کر جا چکے تھے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی جو دین کی بنیاد پر کی گئی تھی، اور پھر اس میں سب سے پہلے جس کو ہجرت کر جانے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو لے کر حبشہ پہنچے اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر وہیں رہنا شروع کیا۔ ایک مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی اور داماد کی کوئی خبر نہ مل سکی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر و خبر کی اطلاع کے منتظر رہتے، اور ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی پریشانی لاحق رہتی تھی۔
ایک دفعہ قریش کی کوئی عورت حبشہ سے مکہ معظمہ آئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں نے آپ کے داماد اور بیٹی کو وہاں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا، تم نے انہیں کس حال میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ عثمان اپنی بیوی کو ایک سواری پر سوار کیے ہوئے لے جا رہے تھے، وہ خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان دونوں کا مصاحب اور ساتھی ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں مسلمانوں نے یہ ہجرت کی تھی۔ بوقت ہجرت مسلمانوں کا یہ قافلہ مختصر سی جماعت پر مشتمل تھا جس کی تعداد 12 سے 17 افراد تک بتائی جاتی ہے۔ جب مسلمان وہاں پہنچ کر آزادی کے ساتھ عبادت الہی کرنے لگے اور چین و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے تو مکہ سے مزید مسلمان بھی ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح حبشہ کے مہاجرین کی تعداد 80 تک پہنچ گئی، جن میں جعفر بن ابی طالب اور ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس بھی تھیں۔ ادھر مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی موجودگی میں سورۃ نجم کی تلاوت کی اور آخر میں سجدہ کیا تو اللہ کی شان اس وقت موجود مشرکین سمیت تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، اور جب یہ خبر وہاں حبشہ کے مہاجرین کے پاس پہنچی تو وہ سمجھے کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ کئی مہاجرین جو تقریباً 33 تھے وہاں سے واپسی کے ارادے سے مکہ مکرمہ چل دیے۔ یہ حضرات وہاں 2 ماہ شعبان اور رمضان کا قیام کر چکے تھے اور تیسرے ماہ یعنی شوال 5 نبوی کو واپسی ہوئی۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو قبیلہ کنانہ کے کچھ سواروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان سے قریش مکہ کی دینی حالت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو بدستور اسی سابقہ حالت پر ہی چھوڑا ہے۔ محمد بن عبداللہ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال جب یہ مہاجرین مکہ واپس آ گئے تو کفار نے اپنی اسلام و مسلمان دشمنی کی بنا پر انہیں پہلے سے ہی زیادہ تک ستانا شروع کر دیا۔ بہرحال جب یہ مہاجرین مکہ واپس آ گئے تو کفار نے اپنی اسلام و مسلمان دشمنی کی بنا پر انہیں پہلے سے بھی زیادہ ستانا شروع کر دیا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس دوسری ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہماری پہلی ہجرت اور یہ دوسری ہجرت دونوں میں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے ہو، تمہیں ان دونوں ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بس اب یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات پھر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر انتہائی پیچیدہ، خوفناک، اجنبیت سے بھرپور اور نہایت شفیق والدین اور پیاری بہنوں کی جدائی پر مشتمل تھا۔ دیگر مسلمان مہاجرین کے ساتھ یہ دونوں حضرات حبشہ پہنچ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہ خبر مہاجرین حبشہ کے پاس پہنچی تو ان میں سے بعض تو وہیں سے ہی مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے اور کچھ واپس مکہ مکرمہ آئے، جن میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی تھے۔ حضرت رقیہ جب مکہ مکرمہ میں اپنے والد کے گھر پہنچ تو عجیب دکھ و صدمے کا سامنا ہوا کہ وہاں گھر میں صرف 2 بہنوں حضرت ام کلثوم و حضرت فاطمہ کو پایا۔ والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گھر خالی تھا کہ وہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے تھے۔ یہاں مکہ میں کچھ مدت ٹھہر کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمدرد و غمخوار شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ دین کے لیے پھر تیسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور وہیں زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک بچہ تو ناتمام پیدا ہوا جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہجرت کے دوران حبشہ میں تھیں۔ پھر بعد میں ایک اور بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی بچے کی نسبت سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ ٹھہری۔ یہ بچہ بھی حبشہ میں پیدا ہوا تھا، پھر اپنے عظیم والدین کے ہمراہ مدینہ طیبہ آ گیا جب انہوں نے ہجرت مدینہ کی تھی۔
ابھی آپ بچے ہی تھے کہ ایک مرغ نے آپ کی آنکھ میں چونچ مار کر زخم کر ڈالا، جس سے چہرہ مبارک بہت سوج گیا اور پھر مرض بڑھتا ہی گیا، بالآخر اسی زخم سے انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور ان سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو شفیق اور رحم دل ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے 2 سال بعد جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں وہیں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا، جبکہ آپ کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں عاجزی، خدمت گزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شوہر معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کنگھی ہے۔ وہ فرمانے لگیں کہ ابا جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، وہ میرے گھر تشریف لائے تھے اور میں نے اس سے ان کے سر میں کنگھی کی ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی دریافت فرمایا، بیٹی تم ابو عبداللہ یعنی حضرت عثمان کو کیسا پاتی ہو؟ میں نے کہا بہت اچھے انسان ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی عزت و احترام کیا کرو، میرے صحابہ میں اخلاق کے اعتبار سے وہ میرے زیادہ مشابہ ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ وہ اپنے شوہر حضرت عثمان کا سر دھو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، میری پیاری بیٹی اپنے شوہر ابو عبداللہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے معاملے کے ساتھ زندگی گزارتی رہو، وہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں میرے زیادہ مشابہ ہیں۔ جیسا کہ شوہروں کی خدمت کرنا صالح بیویوں کی امتیازی خوبی رہی ہے، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کسر نہیں اٹھا رکھتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی جسے عیاش کہا جاتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے کام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خان کی امور سر انجام دیتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بھی کراتی تھی، الغرض بہت سارے کاموں میں خوش دلی کے ساتھ وہ ہاتھ بٹاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ خاص خادمہ اپنی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ کو بطور ہدیہ عنایت فرما دی تھی تاکہ حضرت رقیہ کے لیے خان کی کام آسان ہو جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم اسامہ بن زید تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گوشت کا بڑا پیالہ دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا کہ انہیں پہنچاؤں۔ میں پہنچا تو دونوں حضرات یعنی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ گھر میں موجود تھے۔ میں نے گوشت سے بھرا ہوا پیالہ ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوڑے سے زیادہ حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت رقیہ حضرت عثمان میں سے جس پر نظر ڈالتا وہی حسن میں فائق تھا۔ جب پیالہ پہنچا کر میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ان دونوں کے پاس سے ہو کر آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ان سے زیادہ کوئی حسین جوڑا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، میرا تو وہاں یہ خیال تھا کہ میں کبھی ان میں سے ایک کو دیکھتا اور کبھی دوسرے کو۔ اللہ نے ان دونوں کو خوب ہی حسن و جمال سے نوازا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ روایت بالا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ سن 2 ہجری میں جب صحابہ کرام جنگ بدر کے لیے روانگی کے لیے تیاری کر رہے تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خسرہ نکل آیا جس سے کافی بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کے شوق جہاد کے باوجود باقاعدہ حکم دے کر انہیں اپنی بیوی حضرت رقیہ کی اعتماد داری کے لیے ان کے پاس ٹھہرنے کا کہا، اور پھر حضرت عثمان کو وہیں ان کے پاس مدینہ طیبہ میں ٹھہرا دیا اور جہاد بدر میں ساتھ نہیں لے کے گئے، البتہ ساتھ یہ فرمایا کہ تمہیں بدر میں شریک مجاہدین کی طرح آخرت میں پورا اجر اور دنیا میں پورا مال غنیمت ایک مجاہد کی بقدر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید کو بھی ان کی اعتماد داری کے لیے مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے تھے۔
ایام بدر کے دوران پیچھے مدینہ طیبہ میں سیدہ رقیہ کی طبیعت بہت خراب ہوگی۔ پھر جس دن حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینے پہنچے، عین اسی وقت حضرت رقیہ انتقال فرما گئی تھی۔ چنانچہ حضرت عروہ کے والد کا بیان ہے کہ لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر رہے تھے اور حضرت عثمان قبر کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یکا یک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تکبیر اللہ اکبر کی آواز سنی اور کہا، یا اسامہ ما ھذا، اسامہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ پھر لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار حضرت زید بن حارثہ اس بات کی خوشخبری لا رہے ہیں کہ بدر میں مشرکین مکہ کو کھلی شکست ہوئی ہے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ جب حضرت زید بن حارثہ پہنچے، اس وقت لوگ حضرت رقیہ کی تدفین سے فارغ ہو کر قبر پر مٹی ڈال رہے تھے اور یہ اتوار کا دن اور چاشت کا وقت تھا۔ ہجرت نبوی کے 17 مہینے بعد ماہ رمضان 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے۔ یہ انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہوا۔ حضرت ام ایمن نے غسل دیا اور کفن و دفن سے متعلقہ تمام امور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے، حتیٰ کہ جنازہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا اور وہیں جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ انتقال کے وقت عمر مبارک شریف 21 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف و فضل حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصدیق کی، جو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث راحت تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً ہر طرف سے ستایا جا رہا تھا۔ اس پرستم گھڑی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صاحبزادی حضرت رقیہ بھی اسلام لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی۔ نیز آپ کو مبایعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شمار ہونے کا اعزاز حاصل تھا کہ جب دیگر خواتین اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے ببرکت پر بیعت کی تھی تو سیدہ رقیہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر اس بیعت سے مشرف ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستجاب الدعوات صالح خاتون تھیں، یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبول حاصل تھا۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے ملک حبشہ پہنچی تو چونکہ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت حسن و جمال عطا فرما رکھا تھا، حبشہ کے نوجوان لڑکے آپ کو دیکھنے کے پیچھے پڑے رہتے اور بری نظروں سے دیکھتے اور گھورتے تھے، جو کہ یقیناً آپ جیسی پاکیزہ ہستی کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے خلاف دعا کی، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ آپ کو ذات الحجرتین کا لقب بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی پرکٹھن زمانے میں اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے 2 بار اپنا وطن چھوڑا اور اللہ کی خاطر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، جس کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرجہ بالا خوبصورت لقب سے نوازی گئیں، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں فضیلت کی علامت ہے۔